السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعلقہ ان اعہد علیہا امسکہا وَإِنْ أَطْلَقَهَا ذَهَبَتْ متفق علیہ۔ محترم مصلیان کرام، قرآن کریم کی فضیلت، اہمیت، اس کے مقام اور مرتبے کے متعلق مسلسل چند دنوں سے ہم اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن رہے ہیں۔ ہمارے عمل میں کچھ اضافہ ہوا یا نہیں ہوا، یہ اپنے آپ میں غور کرنے کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے۔ ہم اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر کس قدر عمل کرتے ہیں، یہ ہم اور آپ بخوبی جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ قرآن کریم کو پڑھنا، سمجھنا، دیکھ کر پڑھنا، یاد کرنا، اس کے لیے دو نعمتوں کا ہونا زیادہ ضروری ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی اگر آنکھ رکھتا ہے اور اس کے پاس قوت گویائی نہیں ہے تو وہ قرآن پڑھ نہیں سکتا ہے۔ دیکھ سکتا ہے، کوئی اس کو سنائے گا، سن سکتا ہے یا اپنے من میں، لیکن جو پڑھنا ہوتا ہے نا کہ آواز کے ساتھ پڑھے، نہیں پڑھ پائے گا۔ اگر آنکھ چھین لے جائے، آنکھوں کی بینائی ختم کر دی جائے، ابھی ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، ہم کو چیزیں نظر آ رہی ہیں، لیکن ایک دن ایسا ہے کہ آنکھ پر پردہ پڑ جائے اور دیکھ نہ سکیں، تو پھر ہم بغیر دیکھے نہیں پڑھ پائیں گے۔ جو ہم کو یاد رہے گا وہ پڑھ پائیں گے، یا کوئی ہم کو یاد کرائے گا، سنائے گا ہمارے کان میں، پھر ہم اس کو ریپیٹ کر پائیں گے۔ یعنی پھر تیسری نعمت کا لینا ضروری ہوگا۔ دو چیزیں ساتھ میں۔ قرآن کریم میں ایک آیت ہے، أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، کیا ہم نے دو آنکھیں نہیں دی ہیں اور زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے ہیں؟ قرآن کریم کی ایک آیت اور ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ بڑا اچھا لگتا ہے نا سنتے ہوئے، اچھا لگنے سے نہیں ہوتا ہے، اچھا لگنے کے بعد اچھا بننا بھی پڑتا ہے، اچھا بن کے دکھانا بھی پڑتا ہے۔ وہ اللہ رب العالمین جس نے ہم اور آپ کو نعمت دی ہے نا، وہ چاہتا ہے کہ میرے بندے اچھے بن جائیں۔ جیسے ہم کو اچھا کھانا اچھا لگتا ہے، اچھا پہننا لگتا ہے، سب کچھ اچھا اچھا چاہیے نا۔ اللہ رب العالمین بھی چاہتا ہے کہ میرا بندہ اچھا ہو، نیک ہو، صالح ہو، مجھ سے ڈرنے والا ہو، میری نعمتوں کی قدر کرنے والا ہو۔ یہ ہونٹ دیکھ رہے ہیں نا، ایک بھی ہونٹ اوپر نیچے میں سے کوئی بھی کاٹ دو، پھر دیکھتے ہیں کہ آپ کیسے بولتے ہیں۔ کبھی دیکھا ہے کسی کو کہ جس کے ہونٹ کٹ جائے، جس کی زبان کی جو نوک ہے وہ موٹی ہو جائے، زبان کے نیچے کا جو باریک سا لیئر ہوتا ہے پتلا سا، وہی ختم ہو جائے، وہ چھوٹا رہے، وہ موٹا ہو جائے، پھر دیکھیے آواز کیسی نکلتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ نعمتیں ہمیں دی ہیں کہ غور کیجئے اس پر، اس کا استعمال کیجئے۔ کیا ہم نے زبان نہیں دی تھی پڑھنے کے لیے؟ اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، پوچھے گا ہر نعمت کے بارے میں۔ قرآن کریم آپ پڑھیے، سنتے ہیں، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، عن النعیم، تمام نعمتوں کے بارے میں اللہ رب العالمین پوچھے گا، سوال کرے گا اللہ رب العالمین۔ ہم کیا جواب دیں گے؟ اللہ رب العالمین پوچھے گا کہ قرآن میں تو ہم نے کہہ دیا تھا کہ کیا ہم نے زبان نہیں دی ہے؟ اس زبان کو ذکر میں تم لگا سکتے تھے، میری عبادت میں لگا سکتے تھے، میری تعریف کرنے میں لگا سکتے تھے، میری بڑائی بیان کرنے میں لگا سکتے تھے۔ زبان ہم نے دی تھی، لیکن تم نے زبان کا استعمال غلط طریقے سے کیا۔ تم نے زبان کا استعمال قرآن کریم کو پڑھنے میں نہیں کیا، تم نے زبان کا استعمال میری تعریف میں نہیں کیا، تم نے زبان کا استعمال میری بڑائی میں نہیں کیا۔
اللہ کے بندو، وہ دن آپ لوگ دیکھ چکے ہو، ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک وقت آتا ہے کہ وہی انسان جو ایک کالج کا، ایک اسکول کا ڈاکٹر ہوتا ہے، پرنسپل ہوتا ہے، پروفیسر ہوتا ہے، ایک دن اللہ رب العالمین اس کی زبان سے قوت گویائی ختم کر دیتا ہے۔ اس کے بچے کھڑے ہوتے ہیں، وہ کچھ کہنا چاہتا ہے لیکن بول نہیں پاتا ہے، زبان لڑکھڑا جاتی ہے، اپنی خواہشوں کا اظہار نہیں کر پاتا ہے۔ پہلے ساری نعمتیں خود خریدتا تھا، اب بچوں کے سامنے اپنی خواہش بھی نہیں بتا پا رہا ہے کہ میرے بیٹوں میرا یہ کھانے کا دل کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین ذائقہ چھین لیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ ہم اور آپ دیکھتے ہیں، زبان ہوتی ہے صحیح سالم، دکھ رہا ہے کہ ہاں یہ زبان ہے، حرکت کر رہی ہے، نمک کا ذائقہ پتہ نہیں چل رہا ہے، تیکھا کیا ہے پتہ نہیں چل رہا ہے، 2 دن سے زبان کا ذائقہ ہی ختم ہو گیا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین اپنی نعمت کو مکمل طور پر چھین لے گا تو کیا کرو گے؟ اس زبان کا استعمال اللہ رب العالمین کے ذکر میں لگاؤ۔ یہ آنکھ جو دیکھتے ہو نا، ڈبڈباتی رہتی ہے، پھڑپھڑاتی رہتی ہے، ادھر ادھر دیکھتی رہتی ہے، اس آنکھ کو صرف اللہ رب العالمین ایک اشارہ کرے، یہ آنکھ صرف کھلی رہ جائے۔ ہم اور آپ ایسے بار بار آپ کرتے رہتے ہیں نا، یہ صرف 1 منٹ تک کھول کے رکھو، دیکھیے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، پانی چھوڑنا شروع کر دیتی ہے۔ اگر مستقل طور پر اللہ رب العالمین آنکھ کی پتلیوں کو ایسا کر دیتا تو کیا کرو گے؟ کیوں اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں لگا رہے؟ کیوں؟ ہمیں کس گھڑی کا انتظار ہے، کس لمحے کا انتظار ہے، کس دن کا انتظار ہے، کس وقت کا انتظار ہے؟ کیا اس وقت کا انتظار ہے کہ جب سب کچھ ہم سے ختم ہو جائے گا تب ہم آرزو کریں گے؟ کتنے ایسے لوگ ہیں ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو قرآن کریم پڑھنا چاہتے ہیں، جو تلاوت کرنا چاہتے ہیں، جو سمجھنا چاہتے ہیں، لیکن نعمتیں نہیں ہیں، محروم ہیں اس سے، چھین لی گئی ہیں ان سے نعمتیں۔ کتنے ایسے ہیں جو پورا قرآن جن کو یاد تھا بھول چکے ہیں، یاد کرنا چاہ رہے ہیں ذہن کام نہیں کر رہا ہے، یاد کرنا چاہ رہے ہیں یاد نہیں ہو رہا ہے۔ لیکن ابھی بھی تو موقع ہے، ابھی بھی تو غنیمت ہے، ابھی ہم پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ کے بندو، اس قرآن کریم کے اندر وہ باتیں ہیں جو کسی اور کتاب کے اندر نہیں ہیں۔ اسی قرآن کریم کے ذریعے سے آج کافر لوگ حکومت کر رہے ہیں، آج کافر لوگ حکومت کر رہے ہیں اسی قرآن کو سمجھ کر، پڑھ کر۔ آج جو ٹیکنالوجی، نئے نئے سائنسی ایجادات اور ساری باتیں، یہ سب قرآن کریم سے سیکھ رہے ہیں۔ ان کے آگے کا جو فیچر، یہ سارے مستقبل میں کیسے کیسے ہونے والا، یہ سب قرآن کریم سے بھی سیکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کہا تھا کہ یہ کتاب وہ کتاب ہے جو قوموں کو عروج عطا کرتی ہے، بلندی عطا کرتی ہے، اور یہی قرآن کو اگر ہم چھوڑ دیں، نہ پڑھیں، اس کی تلاوت نہ کریں، تو یہی قوم نہایت ہی غار میں چلی جاتی ہے، ذلت اور رسوائی کا سامنا کر رہی ہوتی ہے۔ آج مسلمانوں کی پسپائی اور ذلت کا سب سے بڑا جو سبب ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے اپنی مذہبی کتاب قرآن کریم کو بالائے طاق رکھ دیا ہے، اس کی ہم تلاوت نہیں کر رہے ہیں، اس کو ہم پڑھ نہیں رہے ہیں، اس میں میرا رب کہتا کیا ہے، میرے رب کا حکم کیا ہے، میرے رب کا فرمان کیا ہے، اس کو ہم سمجھ نہیں رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے، سوال کیجئے عافیت کا، اپنی نعمتوں کو اپنی آخری دم تک برقرار رہنے کا، کہ اللہ رب العالمین ہماری نعمتیں ہمارے پاس ہوں اور ان نعمتوں کا استعمال ہم تیری راہ میں لگائیں، اس زبان کا استعمال تیرا ذکر کرنے میں لگائیں، ان آنکھوں کا استعمال تیری کتابوں کو پڑھنے میں لگائیں، تیرے راستے پر جو بتائے ہوئے راستے ہیں ان پر چل سکے۔ اے اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم تیرے ہر اس کام کو انجام دیں جس سے تو خوش ہوتا ہو۔ اے اللہ رب العالمین ہم جب تک زندہ رہیں ایمان پر زندہ رہیں، اسلام پر زندہ رہیں اے اللہ رب العالمین، اور جب اس دنیا کو چھوڑ کر آخرت کی زندگی کا سامنا کر رہے ہوں تو اے اللہ رب العالمین زبان پر تیرا نام ہو، تیرا ذکر ہو، تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو،
اور ہم اس دنیا کو چھوڑ کر جائیں۔ اے اللہ رب العالمین ہمیں حسن عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین ہمیں حسن خاتمہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین ہمیں رمضان المبارک کا آنے والا مہینہ نصیب فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔